بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آخر زندگی میں اتنے دکھ کیوں آتے ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے متعلق معلومات فراہم کریں گے اور قرآن و حدیث اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ زندگی میں دکھ اور پریشانیوں کے پیچھے کون سی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ دوستوں، اکتشافی ٹپس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم آپ تک روزمرہ زندگی سے منسلک مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات سے آگاہ کرتے رہیں۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات اور بعض اوقات سائنسی تحقیقات سے بھی روشناس کرواتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا مضمون لے کر آئے ہیں جو روزمرہ کی پریشانیوں اور دکھ سے متعلق ہے، یعنی انسان کو زندگی میں دکھ کیوں ملتے ہیں۔ پیارے دوستو، اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آپ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں مختلف دکھوں اور مصائب کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو جواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دکھ اور مصیبت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو محفل میں موجود لوگ آپ کے اس جواب سے پریشان ہو گئے کہ آخر دکھ اور پریشانی نعمت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ دکھ، بیماری یا پریشانی جس پر مسلمان صبر کرے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ مسلمان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دکھ پریشانی پر صبر کا بڑا اجر ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث میں مختلف روایات ملتی ہیں، اور اصل میں انسان جب بیمار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماریوں اور پریشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستوں، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ ان کی شادی ہوئی۔ شادی کو کافی وقت گزر گیا لیکن انہوں نے اپنے شوہر کو کسی بھی معمولی پریشانی میں بھی مبتلا نہ دیکھا، اور وہ اس بات سے بے حد پریشان ہو گئی۔ آخرکار انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا سوچ لیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ جب شوہر نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہی۔ شوہر نے ان سے کہا کہ وہ بغیر وجہ جانے طلاق نہیں دیں گے۔ اس پر ان سے بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں وجہ تو بتا دوں گی لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر بتاؤں گی۔ ان کے شوہر نے کہا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دونوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کی غرض سے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگتی ہے اور ان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی انہیں چوٹ لگتی ہے تو ان کی بیوی انہیں واپس گھر چلنے کو کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو طلاق چاہیے تھی، پھر واپس کیوں جانے کو کہہ رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ اب طلاق نہیں چاہیے، آپ گھر چلیں تو آپ کو سب بتاتی ہوں۔ گھر پہنچنے پر وہ ان کو بتاتی ہیں کہ شادی کو اتنا وقت گزر گیا لیکن میں نے آپ پر کوئی دکھ اور پریشانی نہیں دیکھی، تو مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اس لیے میں آپ سے طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اب جب کہ آپ کو ٹھوکر لگ کر چوٹ آئی ہے تو میرا خدشہ دور ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ اور پریشانی پر ناراض اور نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ مصیبت، درد، دکھ، پریشانی، بیماریوں کی تکالیف، مفلسی اور تنگ دستی کی شدت میں رحمت خداوندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے امید رکھنا چاہیے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا شیوا نہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنا بھی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصہ میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت پیدا ہو تو اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور خدا کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب اور مصیبت آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ پیارے دوستو، دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے، تو مومنوں کو بدلہ جنت اور کافروں کو بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو جب جنت طیب اور اچھی چیز ہے تو اس میں داخل بھی وہی ہوگا جو کہ اچھا اور طیب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے انہیں مصائب اور فتنوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ ظاہر فرما دے کہ کون طیب اور اچھا ہے اور کون نہیں ہے، اور کون سچا مومن ہے اور کون ایمان کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مصائب اور بعض اوقات نعمتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ ظاہر فرما دے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا ہے، اور کون اطاعت گزار ہے اور کون نافرمان ہے، تو پھر انہیں قیامت کے روز بدلہ دے گا۔ بعض اوقات انہیں مصائب و آلام اور فتنوں میں ڈال کر امتحان لیتا ہے تاکہ مومن اور کافر، اطاعت گزار اور نافرمان، اور شکر گزار اور ناشکرا کے درمیان امتیاز فرما دے۔ اور بعض اوقات جب اس کے بندے نافرمانی کرتے ہیں تو وہ انہیں مصائب میں ڈال کر انہیں سکھاتا ہے کہ وہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو سب باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ رحیم ہے اور ان پر بار بار آزمائشیں لاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹ آئے اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔